ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكى لنا امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت محمد حسین آفتاب علم دین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ محمد حسین اسماء خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ لدہ شریف زندہ باد کامل پیر عزیزان گرامی قدر ربیع الاول شریف دا دوسرا ہفتہ ہے دوسرا جمعہ ہے یکم ربیع الاول جمعۃ المبارک سی اور اج ربیع الاول شریف دا دوسرا جمعہ ہے پہلا ہفتہ جڑا ہے گزر چکا ہے دوسرے ہفتے دی ابتدا ہو چکی ہے الحمدللہ رب العالمین اج چاندی 8 تاریخ ہے اور سرکار دی آمد دے اندر صرف 4 دن باقی رہ گئے
اپنے گھراں نوں انہاں 4 دناں خوب سجاؤ، خوب آرائش کرو، خوب زیبائش کرو، جی میں گھر دے وچ کوئی مہمان آندے نے تے اپنے گھراں نوں لیپا پوتی کر دیو، صاف کر دیو، ستھرائی کر دیو، اسی طرح اپنے گھراں دی صفائی کرو، اپنے دلاں دی صفائی کرو، اپنی سوچاں دی صفائی کرو، تاکہ تسی تزکیۃ النفس حاصل کر سکو۔ انشاءاللہ 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 جس وقت تہاڈے دل، دماغ، سوچ، فکر، گھر بار، مال صاف ہون گے، انشاءاللہ انہاں چ اللہ دی برکت شامل ہوئے گی۔ کسی نے بڑی سونی گل کہی، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سرکار دے آن نال رحمت دے چراغ تہاڈے گھراں چ جل اٹھن گے، رحمت دے چراغ روشن ہو جان گے، لیکن جدوں کوئی آندا ہے تے او دے آن دے اتے کی کیتا جاندا ہے؟ محبت والا آوے تے محبت والے دے آن دے اتے دل دے وچ انبساط پیدا ہوندا ہے، دل کھل جاندا ہے۔ لیکن جدوں کوئی دشمن آوے، کوئی دشمن جان آوے، جتوں تہاڈی جان جلدی ہوئے، جتوں جان پریشان ہوئے، ادو کی ہوندا ہے؟ ادو دل پریشان ہو جاندا ہے، مضطرب ہو جاندا ہے۔ اس اضطراب دے اندر انسان او دا استقبال نہیں کردا، بلکہ او دے دل دے وچ بات ہوندی ہے، اے کتھوں اج میرے متھے آ کے لگ گیا ہے۔ لیکن محبت والا آئے، پیار والا آئے تے دل دے وچ خوشیاں دے لڈو پھٹ پیندے نے، تے دل کہندا ہے کہ اج جڑا میری محبت والا آیا ہے، ایدے واسطے میں اپنا دل قربان کر دیاں، اپنی جان قربان کر دیاں۔ کہندے نے کہ ابلیس جڑا ہے وہ زندگی دے وچ صرف 4 باری رویا ہے۔ ابلیس جڑا ہے وہ زندگی پوری 4 باری رویا ہے۔ پہلی دفعہ ادو رویا جدوں حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کرن تے او دے گلے چ لعنت دا توق ڈال دیتا گیا۔ ابلیس جڑا ہے ڈاڈا مار کے رو پیا کہ میرا مقام کی سی تے میں کس مقام تو تھلے آگے ڈگ پیا ہاں، لیکن انہیں اپنی اس غلطی دی اصلاح نہیں کیتی۔ چونکہ اصلاح نہیں کیتی پھر انہوں دوسری سزا لگ گئی۔ دوسری سزا انہوں اے لگی، فخرج منہا، ایتھوں باہر نکل جا۔ چنانچہ اتھوں باہر نکلیا، جنت چو باہر نکلیا تے باہر نکل کے دوجی واری ڈاڈا مار کے رو پیا۔ 2 واری رونا ابلیس دا، عزازیل تو ابلیس ہو جانا، فرشتیاں دے سردار تو لعنتی ہو جانا۔ 2 واری رویا، جدوں 1 واری لعنتی ہویا تے دوجی واری اتھوں باہر کڈیا گیا۔ تیسری واری ابلیس ادو رویا جدوں میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبی شب اسرا کی دولہ شاہ ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا دے وچ تشریف لے آئے۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ دی پاکیزہ رحم دے وچوں آپ اس دنیا دے وچ تشریف لے آئے تے ابلیس اس دن ڈاڈا مار مار کے رو پیا کہ اج کون دنیا وچ آ گیا ہے، اج دنیا دے وچ کون آ گیا ہے جڑا سارے جہاناں دی رحمت ہے۔
اج دنیا دے وچ او آ گیا ہے، ایسی ہستی آ گئی ہے، اج دنیا دے وچ ایسی ہستی تشریف لے آئی ہے جیڑی سارے جہانہ واسطے رحمت ہے، اللہ دی کل مخلوق واسطے رحمت ہے۔ تے ابلیس جڑا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس آمد دے اتے ڈاڈا مار مار کے رو پیا۔ کسی نے آکھیا نا کہ اے ربیع الاول تیری اس چہل پہل دے اتے، اس چہل پہل دے اتے، اس خوشیاں منان والے دن دے اتے لکھاں عیداں جڑیاں نے وہ اسی قربان کر سکتے ہاں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس دن ابلیس کے سوا سبھی تو دنیا میں خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس تو سوا اس دن ساری خوشیاں مناندے نے، ابلیس جڑا ہے وہ خوشی نہیں مناندا۔ کیوں؟ وہ اس دن روندا ہے، کیوں روندا ہے؟ کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تھے۔ چوتھی دفعہ ابلیس ادو رویا جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن دا او سورہ اتریا جنہوں رقیہ کیا گیا، جنہوں شافیہ کیا گیا، جنہوں وافیہ کیا گیا، جنہوں مفتاح القرآن کیا گیا، جنہوں سورۃ الفاتحہ کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین آمین۔ یہ سورہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتریا اینو کہنے ہیں سب المثانی کہ اے 7 آیتاں دی جڑی سورت ہے یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جدوں بھی یہ سورت نازل ہوئی ہے ابلیس دیاں ڈاڈا نکل گئی۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ، نماز جڑی ہے فاتحہ تو بغیر ہوندی نہیں ہے۔ باہر کیا بات ہو رہی سی سرکار دے تشریف لے آندی، سرکار دے گھراں دے اندر تشریف لے آندی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم دیتا اے میرے پیارے خلیل میرے لیے گھر بنا، میرا ایک گھر بنا۔ رب کراں تو منزہ ہے مبرہ ہے، رب نو کراں دی لوڑ ہے، اللہ نو کراں دی لوڑ ہے، اللہ کراں تو منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے۔ اور پھر سب تو بات ہے اللہ بیوی بچے تو پاک ہے، گھراں تو پاک ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے ایک گھر بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نال سونے رب دا گھر بنان لگ پے، سونے رب دا گھر بنان لگ پے۔ گھر بندیاں بندیاں کندھاں اسارن لگ پے، کندھاں اسردیاں جس وقت ہتھاں دے حساب تو تاں ہو گئیاں، گوہ تے آ گئیاں، تیٹاں لگنیاں، روڑے لگنے مشکل ہو گئے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر چکیا، انہوں اپنے پیراں دے تھلے رکھ لیا، اس پتھر نو پیراں دے تھلے رکھ لیا۔ نبوت دا وزن اس قدر ہوندا ہے، نبوت دا وزن اس قدر ہوندا ہے کہ اس پتھر دے اندر حضور ابراہیم علیہ السلام دے پیر جڑے نے وہ دب گئے، نقش بن گئے انہاں پیران دے۔ اس پتھر دے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیر نقش کرتے تاکہ قیامت تک یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ کوئی اور پتھر نہیں، ابراہیم علیہ السلام والا ہی پتھر ہے۔ اس پتھر نو قوت عطا فرمائی۔ پتھر جڑا ہے جیویں جیویں کندھاں اٹھدیاں جاندیاں سن، جیویں جیویں کندھاں اوپر ہوندیاں جاندیاں سن، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گو جڑی ہے وہ پتھر بھی جڑا ہے اپنے نال نال اوپر ہوندا جاندا سی۔
کیا جمادات دے اندر ایک قوت موجود ہے کہ جمادات جڑیاں نے وہ بڑھ جان اور گھٹ جان؟ پتھر جڑے نے بڑھ سکتے نے گھٹ سکتے نے؟ نہ پتھر بددا ہے نہ پتھر گھٹدا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیروں دے تھلے یہ جڑا پتھر ہے یہ کدی بددا ہے اور کدی گھٹدا ہے۔ پتھر چکن دا ارادہ کرن تے پتھر جڑا ہے وہ نیچے آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھان تے پتھر اوپر لگان دا ارادہ کرن تے پتھر اوپر ٹر جائے۔ ادا مطلب کہ اس پتھر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اس ارادے دی خبر ہو جاندی سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اس ارادے دی خبر ہو جاندی سی۔ تے اج اے پتھر جڑا ہے ایک بیت اللہ شریف دے نال موجود ہے، جنہوں مقام ابراہیم کہندے نے۔ مسلمان اے دے اوپروں اور اے دے تھلیوں جڑے نے وہ طواف کر دے نے، اس طواف دے اندر اس پتھر دے قریب تو گزر دے نے، اس پتھر تو برکت حاصل کر دے نے۔ کیوں؟ اس پتھر نو ابراہیم علیہ السلام دے پیران دے تھلے بہن دا شرف حاصل ہویا ہے، پیران دے تھلے رہن دا شرف حاصل ہویا ہے، اور یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ارادے نو سمجھدا سی۔ بات سمجھو، جیڑی شے کسے دے نال جڑ جائے او دا مرتبہ عزت جڑا ہے اللہ گھٹاندا نہیں ہے۔ اصحاب کہف دا کتا جڑا ہے اپنے مالکاں دے نال جڑ گیا، اصحاب کہف جڑے نے جنت جان گے، نال انہاں دا کتا بھی جنت جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت جان گے، اور آپ اونٹنی تے سوار ہوں گے اپنی قصوہ نامی اونٹنی تے۔ وہ قصوہ نامی اونٹنی جڑی ہے وہ بھی جنت دے وچ داخل ہوئے گی۔ اور یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام ساڈا آقا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہلے جنت چ داخل ہوں گے۔ سرکار فرماندے نے بلال تو میں تو پہلے جنت جائے گا، تو میں تو پہلے جنت جائے گا۔ حضرت بلال رو پے، سرکار غلام دی کی جرت ہو سکتی ہے کہ تواڈے تو پہلا جنت دے وچ قدم رکھے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں بلال، میں اونٹنی تے سوار ہوواں گا، میری اونٹنی مہار جڑی ہے وہ بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی، اور بلال اونٹنی دا سائق ہوئے گا، اگے اگے ٹریا جاندا ہوئے گا، اور بلال پہلے جنت جائے گا، رسول بعد جنت جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبے دی تعمیر نو مکمل کرن تو بعد دعا منگدے نے، مولا گھر بنا دیتا ہے، گھر بنا دیتا ہے، پر تو گھر تو منزہ ہے، مبرہ ہے، اس گھر نو آباد کون کرے گا؟ سوچ آئی، پھر دل سے خیال آیا کہ دعا منگنی چاہیے ہے۔ آپ نے دعا منگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آپ نے دعا منگی، اے میرے رب، اے ساڈے رب، وابعث فیہم انہاں دے وچ مبعوث فرما، رسول منہم انہاں دے وچوں ہی ایک رسول، یتلو علیہم الکتاب، یتلو علیہم الکتاب والحکمت، جڑا انہاں نو کتاب پڑھ کے سنائے گا اور جڑا انہاں نو دانائی سکھائے گا، ویزکیہم اور انہاں نو پاک کر دے گا، انک انت العزیز الحکیم، بے شک کہ تو بڑی قدرت والا، قوی ہے، طاقت والا ہے اور حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ یہ رسول جڑا ہے یہ آئے گا، انہاں نو کتاب پڑھ پڑھ کے سنائے گا، نال انہاں نو دانائی بھی سکھائے گا۔ سبحان اللہ، بات ایسی ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے ہیں کہ مولا گھر تا بنا دیتا لیکن گھر نو آباد کرنے والا کوئی آنا چاہیے ہے. میرا اپنا ایک نبی جڑا ہے اس شہر دے وچ اس گھر دے وچ مبعوث فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر دے وچ مبعوث فرمایا. چنانچہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکات المصابیح دے اندر یہ بات موجود ہے, باب فضائل سید المرسلین بات یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے, آپ نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہاں, میں دعائے ابراہیم ہاں, ربنا وابعث ربنا وابعث فیہم, میں دعائے ابراہیم ہاں, میں بشارت خلیل ہاں, اور اس تو بڑھ کے میں آمنہ اپنی والدہ دے خواب دی تعبیر ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آندے نے, پیغمبرہ نے آپ دے آن واسطے دعاواں منگیاں نے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ورگے پیغمبر جڑے نے وہ دعاواں منگ دے نے, دعاواں کر دے نے, یا اللہ رسول عطا فرما, رسول فرما, رسول مبعوث فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن دیاں بشارتاں دندے نے کہ ایک نبی آئے گا جدی اطاعت تسی سارے کرنا. کیوں؟ اس مقام تے جس وقت اللہ نے ساڈے کولوں وعدہ لیتا ہے, وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جدو اللہ تعالیٰ نے نبیاں دا میثاق کیتا تے نبیاں تو وعدہ لیتا کہ اے رسول تواڈے وچوں جدو آئے تسی کی کرنا ہے, ایدی ضرور بھی ضرور ایتے ایمان لے آنا اور ایتی مدد کرنا. ہر نبی نے اپنے تو بعد آن والے ایک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی. خانہ کعبہ اللہ دا گھر, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نو تعمیر کیتا, اللہ دا گھر بنایا, لیکن قبضہ گروپ جڑا ہے وہ ہر جگہ موجود ہوندا ہے. قبضہ گروپ اے نہیں ویکھدا کہ اے گھر جڑا ہے اے کس دا ہے, اے تھاں جڑی ہے وہ کس دی ہے. قبضہ گروپ نو اس گل دے نال خیال ہوندا ہے کہ اسی اوتھے قبضہ کرنا ہے, بائی ہک کریے, بائی ہک اینڈ بائی کرک, کسے طریقے نال کریے اسی اوتھے قبضہ کرنا ہے. انہوں نے قبضہ کرن واسطے کچھ کرندے رکھے ہوندے نے, کچھ اہلکار رکھے ہوندے نے, کچھ بدماش ٹیپ بندے رکھے ہوندے نے. چنانچہ مشرکین نے جدو اس گھر نو ویکھیا کہ ایتھے نہ کوئی پوچھن والا ہے, نہ کوئی دسن والا ہے, نہ اینو کوئی ویکھن والا ہے, تے مشرکین نے اس گھر نو قبضہ کر لیا. مشرکین نے اس کرتے اللہ دے گھر دے اوتے قبضہ کر لیا. 360 بتاں دی عماج گاہ بن گیا. وہ گھر جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ واسطے تعمیر کیتا, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ گھر اللہ واسطے تعمیر کیتا, وہ گھر کینا دا عماج گاہ بن گیا, کینا دا مسکن بن گیا, کینا دا ٹھکانہ بن گیا. اوتھے 360 بت لیا کے فٹ کر دیتے گئے. کچھ بت خانے کعبے دے اندر سن, کچھ بت خانے کعبے تو باہر فٹ سن. لیکن قبضہ گروپ نے اللہ دے گھر دے ہوتے قبضہ کرن دی جسارت کر لئی, اور نہ صرف قبضہ کیتا بلکہ اپنا قبضہ مستحکم کرن واسطے اپنیاں چیزاں لیا کے وچ رکھ دیتی. اللہ تبارک و تعالی جل شان مجدہ نے انہاں نو اتھوں ڈسمینٹل نہیں کیتا, کڈیا نہیں. کیوں؟ موجاں لو, لیکن اللہ نو انہاں دی یہ گل پسند نہیں آئی. اللہ نو انہاں دی گل پسند نہیں آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے, مکے والے پاسے نہیں بلایا انہوں نے, مکے والے پاسے نہیں بلایا. کیا کہ ادھر جو کرتے نے انہوں نے کر لین دیو. جدو میرا واری آئی
تے پھر دیکھنا کہ رب سونا جڑا ہے کیویں بتاں نوں باہر کڈدا ہے. اجے باری انہاں دی ہے, کھل کھیڈ لین دیو. اللہ جدوں کسے بندے دی امتحان لینا شروع کردا ہے تے او دی شرارتاں دی رسی نو دراز کر دیندا ہے, ٹل دینی شروع کر دیندا ہے. تے پتنگ بازی دے وچ جس گڈے نو جس پتنگ نو زیادہ ڈور دتی جاوے او ٹٹ جاندی ہے. ایک ویلا آندا ہے کہ او ٹٹ جاندی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجدہ جدوں کسے بندے دا امتحان لین لگدا ہے تے اونوں کھل دین لگ پیندا ہے, او دی شرارتاں نو کھل دین لگ پیندا ہے. اج تو بعد تینوں اجازت ہے جویں مرضی کر, جو مرضی کر, تینوں میں پوچھنا نہیں. لیکن جدوں میں تینوں ٹھنکا مارنا ہے, ٹنکا مارنا ہے, جدوں میں تینوں پوچھ لینا ہے اودوں تینوں چھڑان واسطے کہے نہیں آنا. تے قبضہ گروپ نے اللہ دے گھر دے وچ قبضہ کر لیا, اندر بھی قبضہ کر لیا, باہر بھی قبضہ کر لیا. کارپوریل پوزیشن واسطے, فزیکل پوزیشن واسطے اندر اپنے بت رکھ دیتے, باہر بھی اپنے لیا کے بت رکھ دیتے. دو ہی چیزاں ہوندا ہے نا, فزیکل پوزیشن ہوندا کہ نہیں, جنہوں کہنے ہیں جسمانی قبضہ. جسمانی قبضے واسطے اسی کی کرتے ہیں, کسے گھر دے وچ لیا کے اپنا سامان واڑ دیندے ہیں اور کہندے نے کہ گھر دے وچ اسی بھی رہندے ہیں, یہ ساڈا ہی حصہ ہے, ساڈی ملکیت ہے. اللہ تبارک تعالی نے کسے نو اس گھر دے وچوں باہر نہیں کڈیا. لیکن جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دے وچ 55 دن رہ گئے, 50 اتے 5 55 دن رہ گئے تے یمن تو سنا دا گورنر جڑا ہے ابراہا ہاتھی لے کے آیا. کس واسطے؟ خانے کعبے نو ٹھان واسطے. ہن کیوں غیرت الہی جڑی ہے وہ جوش دے اندر آ گئی. اس وقت غیرت الہی جڑی ہے جوش چ آ گئی. ابراہا اپنا ہاتھی لے کے اگے بڑھاندا ہے محمود نامی ہاتھی نو, اور ہاتھی خانے کعبے نو ویکھ کے سجدے وچ گر جاندا ہے. میں یہ گل عرض کر چکیا ہاں کہ ابراہا دا ہاتھی جڑا ہے وہ خانے کعبے وال منہ کر کے سجدے وچ گر جاندا ہے. اور جس وقت حضرت عبد المطلب اللہ دی تکبیر بلند کرتے ہیں, اللہ اکبر کہندے نے, اس وقت ابراہا دے ہاتھی دے کان دے وچ حضرت عبد المطلب دی آواز جاندی ہے. آپ فرماندے ہیں انتا الملک المحمود, انتا الملک المعبود. بادشاہ بھی تو ہی ہے, تعریف والا بادشاہ بھی تو ہی ہے, عبادت والا بادشاہ بھی تو ہی ہے. انتا مالک مرد آباد, مرد آباد. عزیزان گرامی قدر, بات ہو رہی سی محمود نامی ہاتھی دی. حضرت عبد المطلب کہندے نے, فرماندے نے اللہ اکبر, انتا الملک المحمود وانتا الملک المعبود. تعریف والا بادشاہ بھی میرے مولا تو ہی ہے, عبادت والا بادشاہ بھی تو ہی ہے. ہاتھی دے کان دے وچ آواز پیندی, منہ اپنا موڑ کے جد اعلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرف رخ کردا ہے اور اس طرف اپنا سجدہ ٹیک دیندا ہے, مستق ٹیک دیندا ہے. کیوں؟ اس واسطے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا جی کھڑے نے. کیوں؟ غیرت الہی جوش آ گئی. ابابیل بھیجے اور ان ابابیل نے ابراہا دی فوج دا تحس نحس کردا. فجعلہم کعصف ماکول, او ساری فوج نو کھائے ہوئے بھوسے وانگو بناتا. جی میں بھوسا جڑا ہے وہ مجھ دے منہ چو کھا کے نکلدا ہے تے او بالکل جگالی ہویا ہوندا ہے, اس جگالی ورگا اس نو بنا دیتا. کیوں؟ اس واسطے غیرت الہی نو اس قدر جوش کیوں آیا؟ اس واسطے کہ سرکار دی آمد وچ 55 دن رہ گئے.
سرکار دی آمد دے وچ 55 دن رہ گئے سی تے سرکار تشریف لے آندے نے تے حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ دے اندر موجود نے. آپ فرماندے نے کہ میں دیکھیا میں اس وقت عبادت کر رہا سی، رب دی اللہ دی عبادت کر رہا سی. یاد رکھو گے عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور جڑا ہے پاک اسلاب دے وچوں، پاک صلباں دے وچوں، پاک رحمہ دے وچ منتقل ہوندا رہا ہے. پاک باپا تو پاک ماما دے پیٹاں دے وچ منتقل ہوندا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اجداد امجد دے وچوں، آپ دے اجداد دے وچوں ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جیڑا کہ بت پرست ہوئے، جیڑا بت پرست ہوئے. اس بات نو اپنے عقیدے دے وچ مضبوطی نال رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جتنے بھی والدین ہیں کریمین ہیں، جتنے بھی والدین ہیں، دادا ہیں، پردادا ہیں، لکڑ دادا ہیں، انہوں تو پیچھے نے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ دے جتنے بھی اجداد نے سارے مسلمان نے، سارے توحید پرست نے. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ دے اندر بیٹھے اللہ دی عبادت کر رہے نے، اللہ نر راز نیاز کر رہے نے، اپنی نیاز دیاں گلاں کر رہے نے، دعا مانگ رہے نے. آپ نے دیکھیا کہ خانہ کعبہ جڑا ہے ایک دم مقام ابراہیم اور جبل ابی قبیس کے درمیان جڑا ہے جھک گیا. جھک دیاں اس نے زمین دے نال لگ گیا. حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ آج خانہ کعبے نو کی گل ہو گئی ہے، اس اللہ دے گھر نو کی گل ہو گئی ہے کہ ایک گر پیا، ایک مسمار ہو گیا. تے اس وقت خانہ کعبہ زمین تے سر رکھ دیتا اور خانہ کعبے دے وچوں بڑی فصیح عربی دے اندر آواز آئی اللہ اکبر، اور خانہ کعبہ جڑا ہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. پھر خانہ کعبے دے وچوں آواز آئی الحمدللہ رب العالمین، اللہ دی تعریف ہے کہ اج مینوں بتاں چوں صاف پاک کرن والا دنیا چ آ گیا ہے. اج مینوں بتاں تو پاک کرن والا اس دنیا دے وچ تشریف لے آیا ہے، مینوں بتاں دی نجاست تو پاک کرن والا اس دنیا وچ تشریف لے آیا ہے. تے حضرت مولانا علامہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ بڑے خوبصورت پیرائج اس بات نو بیان فرماندے نے. آپ فرماندے نے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، مل کے پڑھیے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، کعبہ دیاں محراباں زمین دے نال لگ گئیاں، انہاں اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سجدے واسطے زمین تے رکھ لیا. آؤ حاجیو کعبہ تو دیکھ لیا، حاجیو آؤ کعبہ تو دیکھ لیا، آؤ اب کعبے کا کعبہ دی. مرد آباد، مرد آباد، لعنت بے شمار. محراب کعبہ زمین دے نال سر لا دیتا، کدے ول منہ کر کے؟ اس گھر دے ول منہ کر کے جس گھر دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا وچ تشریف لے آئے. حاجیو کعبہ تو دیکھ لیا، آؤ حاجیو کعبہ تو دیکھ لیا، آؤ اب کعبے کا کعبہ دیکھو. جنہوں کعبہ سجدہ کرے اس کعبے نو بھی جا کے دیکھو. من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جنہیں میری قبر دی زیارت کر لی دے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی. حضرت عبد المطلب فرماندے نے سرکار دی آمد تے کعبہ اس طرح جھوم گیا خوشی دے نال کہ کعبے دے اندر رکھے ہوئے
جتنے بت سن سارے الٹے منہ زمین دے اتنے ڈگ پے کعبے دے باہر جتنے بت سی سارے زمین دے اتنے ڈگ پے حضرت عبد المطلب فرماندے نے کہ میں حیران پریشان کھڑا اج کی معاملہ ہو گیا ہے کہ کعبہ جڑا ہے وہ زمین بوس ہویا زمین تے انہیں سجدہ کیتا اور اپنا پھر اٹھ کے سجدہ ہو گیا بالکل اپنی اصل پوزیشن تے آ گیا کعبہ کہندا ہے کہ مینوں اج بتاں تو نجاست تو پاک کرن والا دنیا وچ تشریف لے آیا ہے اللہ دی تکبیر بلند کردا ہے حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے اس وقت غیب دے وچوں آواز آندی ہے کہ حج آمنہ دے گھر بیٹا پیدا ہو گیا ہے او دے اتے ایک سفید بادل نازل کیتا گیا ہے صحاب رحمت نازل کیتا گیا ہے اور پھر عالم قدس چوں او دے واسطے ایک تشت لیاندا گیا ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے لوکاں نو گمراہی دے انہیریاں وچوں باہر کڈن گے اے روشن چراغ نے اے دائی نے اے مخلوقات دا ناصر حضرت عبد المطلب فرماندے نے کہ مینوں انج لگے جیویں میں کوئی خواب پہ بینا میں کوئی خواب بینا ہے آپ نے اپنے ہتھاں دے نال اپنی اکھاں نو ملیا لیکن سمجھیا کہ میں بیدار ہاں اس پریشانی دے عالم چ مخمسے دے عالم چ باہر نکل دینے جس وقت باہر نکل دینے تے باب بنی شیبہ تو نکل کے بطحا دی طرف جاندے نے تے ویکھ دے نے کہ کوہ صفا نو دیکھ دے نے کوہ صفا کدی اتاں ہوندا ہے کدی ٹھاں ہوندا ہے کوہ صفا او دو پہاڑیاں صفا و مروہ جنہاں دے درمیان کی ہوندا ہے سعی کیتی جاندی ہے جنہاں دے درمیان حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے واسطے پانی تلاش کرنے لئی چکر لگائے او پہاڑیاں جو ایک پہاڑی جڑی جبل ابی قبیس دے نال ہے او پہاڑی کدی اتے ہوئے کدی تھلے ہوئے جتھوں سعی شروع کیتی جاندی ہے کوہ صفا دے تو صفا دی پہاڑی تو حضرت عبد المطلب فرمان کہ کدی وہ پہاڑی اتاں ہو جائے کدی وہ پہاڑی ٹھاں ہو جائے حضرت عبد المطلب اور پریشان ہوئے آپ فرماندے نے میں صفا نو چھوڑ کے مروہ دی طرف دیکھیا کہ مروہ کی کر رہی ہے تے مروہ نو دیکھیا تے مروہ ایک مستی دے عالم دے اندر جھوم رہی سی صفا کدی اٹھتی ہے کدی بیندی ہے کدی اٹھتی ہے کدی بیندی ہے کہنا جا ملدی اٹھتی بیندی صفا پہاڑی جڑی ہے کدی اٹھتی ہے کدی بیندی ہے مروہ پہاڑی جڑی ہے وہ سرکار دی آمد دی خوشی دے وچ جھوم رہی ہے گھوم رہی ہے جھوم رہی ہے حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں اور پریشان ہویا کسی نے مینوں مخاطب کر کے کیا اے قریش دے سردار کی وجہ ہے کیوں خوف زدہ ہے تو خوف زدہ نہ ہو آمنہ دے گھر دا قصد کر حضرت عبد المطلب فرماندے نے کہ میں آمنہ دے گھر گیا چاہ کے میں جا کے دیکھا میں نے پتہ لگ گیا کہ بی بی آمنہ دے میری اس بہو دے گھر بیٹا ہو گیا ہے جیدہ باپ جڑا ہے جیدہ خامد فوت ہو چکیا ہے اس بیٹے دا باپ فوت ہو چکیا ہے میں اس اپنی بہو دے گھر اس نو دے گھر جا کے چلا گیا دروازہ کھٹکھٹایا تے میں دیکھیا کہ دروازے تے پہنچیا تے میں ویکھیا ایک چٹے رنگ دا پرندہ بڑا ہی سونا ایہو جیا پرندہ میں کتے نہیں ویکھیا اس گھر دے دروازے دے اگے پہرے داری پیا کرتا ہے او دے پر جس وقت پر پھیلاندا ہے اپنے عظیم الشان او دے پر نے او دے پران دے وچوں روشنی نکل دی ہے اتنی روشنی نکل دی ہے کہ او دے نال مکہ دے پہاڑ جڑے نے او سارے منور ہو جاندے نے آمنہ دے گھر دے اتے حضرت عبد المطلب فرماندے میں ویکھیا کہ ایک سفید رنگ دا بادل ہے میں گھر دے اندر داخل ہون دی کوشش کی تھی اس بادل نے میں نے روکیا میں حیران سی حضرت عبد المطلب فرماندے میں حیران سی کہ ایک گھر جڑا ہے ایک میرے بہو دا گھر ہے میرے بیٹے دا گھر ہے میں نے اندر جان تو کیوں روکیا جا رہا ہے
اور پھر یہ کتے میں کوئی خواب تا نہیں ویندا پیا، یہ مینوں کوئی سپنا تا نہیں آ رہا، اس گھر دے وچوں کستوری دی خوشبوواں پھٹ رہی نے۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، میں اس گھر دے اندر داخل ہویا تے حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے، اے ابو اللائث، اے ابو اللائث، تینوں مبارک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تینوں بڑا بلند بخت بیٹا عطا فرمایا ہے، تینوں بڑا بلند بخت پوتا عطا فرمایا ہے۔ اس دی پیدائش تے میں عجیب و غریب چیزاں دیکھیاں ہیں، عجیب و غریب واقعات دیکھے ہیں۔ آپ فرماندیاں نے کہ میں یہ دی پیدائش دے وقت ایک آواز سنی، میں خوف زدہ ہو گئی کہ اس وقت میری کوٹھڑی دے وچ، میرے کمرے دے وچ کون آ گیا ہے۔ میں دیکھیا تے چٹے رنگ دے پرندے آئے، چٹے رنگ دے پرندے آئے، جڑے چٹے رنگ دا پرندہ حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں باہر ایک چٹے رنگ دا پرندہ ویکھیا ہے جہدے پراں دے وچوں نور دیاں لاٹاں پئیاں نکلدیاں نے۔ آپ نے فرمایا ہاں اوہو جے چٹے پرندے میرے کول آئے، انہاں نے میرے پیٹ تے اپنا پر ملیا تے میرا سارا خوف جڑا ہے وہ جاندا رہیا۔ ایک شربت دا چٹے رنگ دا پیالہ لیا کے، چٹے رنگ دے شربت دا پیالہ لیا کے دیتا، میں سمجھیا کہ شاید دودھ ہے، میں دودھ سمجھ کے پیتا، جدوں میں پیتا تے او شاید نالوں زیادہ میٹھا سی۔ یا رسول اللہ، مردہ آباد، مردہ آباد، لعنت بے شمار۔ حضرت بی بی آمنہ بنت وہیب سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے ایک نور نکلیا میرے وچوں جدوں وضع حمل دا وقت قریب آیا۔ میرے گھر دے در و دیوار جڑے نے، یہ چونکہ وقت جڑا ہے صبح دا وقت ہے، ادھی اندھیرا ہے، میرے گھر دے در و دیوار جڑے نے اور روشن ہو گئے۔ میں ویکھیا دراز قد دیاں بڑیاں سونیاں سونیاں کڑیاں نے، جویں عبد مناف دے گھر دیاں کڑیاں بڑیاں سونیاں نے، اس طرح دیاں لڑکیاں نے، لیکن میں انہاں عورتاں نوں نہیں جان دی۔ میں پرندے ہور دیکھے، نویں پرندے آ گئے، انہاں دے پر جڑے سی یاقوت دے سی، انہاں دیاں چونچاں جڑیاں سی زمرد دیاں سی۔ آپ فرماندیاں نے میری اکھاں دے سامنے پردے ہٹ گئے، میں مشرق نو دیکھیا، میں مغرب نو دیکھیا، میں مشارق نو دیکھیا، میں مغارب نو دیکھیا، میں او دے وچ تین جھنڈے دیکھے، ایک مشرق چ لگیا ہویا سی، ایک جھنڈا مغرب چ لگیا ہویا سی، اور میں دیکھیا کہ ایک جھنڈا جڑا ہے وہ بیت اللہ شریف دی چھت دے اتے نصب ہے۔ اللہ نے نبی دی آمد دے اتے جھنڈے نصب کیتے، مشرق جھنڈے نصب کیتے، مغرب چ جھنڈے نصب کیتے، بیت اللہ دی چھت تے اپنے گھر دی چھت دے اتے میرے آقا دا جھنڈا نصب کیتا۔ ایدہ مطلب جے اللہ دے گھر دے اتے جھنڈے لہرانا سنت الہی ہے تے امتیاں دے گھر دے اتے جھنڈے لہرانا قدر اولا سنت الہی ہے، بقدر اولا واجب ہے کہ سنی جڑا ہے اللہ دے نبی دا امتی جڑا ہے، اللہ دے نبی نال محبت کرن والا امتی جڑا ہے، وہ اپنے گھراں دے اتے اللہ دی او سنت دے تابع ہو کے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرو۔ اللہ نے کعبے دے اتے جھنڈے لہرائے تے تسی اپنے گھراں دے اتے جھنڈے لہراؤ گے تے اللہ دی اطاعت ہوئے گی کہ نہیں؟ ہن جیڑا بندہ انہاں جھنڈے لہران نو بدعت آکھے، بدعت سیاہ آکھے، تے میں انہوں کس طرح بدعت سیاہ کہن دیا؟ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے جھنڈے لہرائے، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ نے انہاں جھنڈیاں نو دیکھیا، ایک مشرق چ لگیا ہے، ایک مغرب چ لگیا ہے، ایک اللہ دے گھر دے اتے لگیا ہے۔ اللہ دا گھر جیدے تے قابضین نے، قبضہ گروپ نے قبضہ کیتا ہویا ہے، اس گھر دے اتے اللہ نے اپنا قبضہ چھوڑیا نہیں، بلکہ آمنہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ ہم دکھا دیتا کہ ویخ آ میرا گھر ہے، ادھے اتے جھنڈا لگیا ہے، اور جھنڈا کیدا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی تیرے بیٹے دی پیدائش تے ویخ میں اپنے گھر دے اتے جھنڈے لاتے، میں دنیا چ جھنڈے لہراتے نے، مشرق جھنڈے لہراتے نے، مغرب چ جھنڈے لہرا دیتے نے، ویخ میں اپنے گھر دے اتے جھنڈا لہرا دیتا ہے۔ اللہ دے گھر دے اتے کسے بادشاہ دا جھنڈا لگ سکتا ہے؟ آج تک اللہ دے گھر تے
کسے بادشاہ دا جھنڈا نہیں لگیا، جے جھنڈا لگیا ہے تے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یا علی، یا رسول اللہ، مرد آباد، مرد آباد، لعنت بے شمار۔ آپ فرماندیاں نے اے ابو اللیث، حضرت عبد المطلب دا ایک خطاب ہے، آپ اپنے سسر نو خطاب کر کے فرماندیاں نے یہ جڑا پرندہ چٹے رنگ دا سونا پرندہ باہر ویکھیا، یہ پرندہ میرے نال جھگڑا کردا گیا، میرے نال جھگڑا کردا گیا ہے، لڑدا گیا ہے۔ یہ کہندا سی کہ میں دودھ پلانا ہے، میں کہندی سی کہ میں دودھ پلانا ہے۔ یہ کہندا سی کہ میں دودھ پلانا ہے اور میں کہندی سی میں دودھ پلانا ہے، میں دی ماں ہاں، میں انہوں دودھ پلاواں گی۔ یہ پرندہ کہندا سی کہ نہیں، میں انہوں اپنا دودھ پلانا ہے۔ یہ پرندہ میرے نال جھگڑے کردے گئے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی صفیہ بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کی لگیاں؟ عبد المطلب آپ دے دادا ہوئے، اے دادے دی بیٹی تے کی لگی؟ پھوپھی، سرکار دی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب۔ آپ فرماندیاں نے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ دے پاس بطور قابلہ سی۔ قابلہ سمجھ دیو، دائی دے طور تے۔ جس وقت سرکار پیدا ہوئے نے تے آپ دی پیدائش دے وقت ایک نور نکلیا۔ اے ہن دوسری گواہی ہے۔ ایک گواہی حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ دی، دوسری گواہی حضرت بی بی صفیہ بنت عبد المطلب دی، حضور دی پھپھی دی۔ دو عورتاں جدوں گواہی دے لن تے گل کی ہو جاندی ہے؟ پکی ہو جاندی۔ بی بی آمنہ بی بی صفیہ فرماندیاں نے کہ میں ویکھیا کہ سرکار دی ولادت دے وقت ایک نور نکلیا، اس نور دے نال گھر دے جرو دیوار جڑے سن روشن ہو گئے، اتنا روشن ہوئے کہ چراغ جڑا بلدا سی اس چراغ دی روشنی جڑی ہے وہ ماند پے گئی۔ آپ فرماندیاں نے کہ اس رات میں 6 علامتاں دیکھیاں۔ جدوں یہ بچہ پیدا ہویا، اس بچے نے پیدا ہوندے نال ہی اپنا سر زمین دے اوپر رکھ دیا، سجدے دی صورت آ گیا، فصیح لسان دے نالے نے گل کہی، لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ۔ گھر جڑا سی اور نور دے نال روشن ہو گیا، چراغ دی روشنی مان پہ گئی۔ میں انہوں نہلانا چاہیا، غسل دینا چاہیا، تے کسے نے کیا کہ صفیہ انہوں غسل نہ دئی، اس واسطے کہ انہوں اسی غسل دے کے پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، مرد آباد، مرد آباد، لعنت بے شمار۔ دوسری بات آپ اگلی گل فرماندیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ دی ناف جڑی سی وہ کٹی ہوئی سی، سانو ناف جڑی ہے وہ الگ نہیں کرنی پئی۔ پھر آپ نے کیا کہ جدوں میں انہاں نو کپڑے دے اندر لپیٹیا تے انہاں دونوں شانیاں دے درمیان، انہاں دے دونوں کندھیاں دے درمیان مہر نبوت سی، اس مہر نبوت تے لکھیا ہویا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی یہ 6 گلاں آپ نے فرمائیاں کہ میں یہ 6 گلاں دیکھیاں۔ درویش کہندے نے اے دے چوں نکات نکال دینے، کہندے کہ نقطہ اولین جڑا ہے، پہلا نقطہ جڑا ہے، آپ فرماندیاں نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے سجدہ کیتا۔ جدوں سجدہ کیتا
تے حضرت بی بی صفیہ بنت عبد المطلب فرماندیاں نے کہ میں انہاں دے منہ دے نزدیک کن لے جا کے ویکھیا کہ ہونٹ ہل رہے سن. میں سنیا کہ اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے سن امتی 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 تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کہ کس نبی دا امتی ہے. سرکار پیدا ہوندے نال ہی آپ نو سب تو پہلے فکر لاحق ہوئی تے کی دی لاحق ہوئی؟ امت دی. آپ نے فرمایا امتی امتی امتی. سرکار نے پیدائش دے وقت اپنے امتی نو فراموش نہیں کیتا. اور سرکار جس وقت دنیا تو تشریف لے جان لگے تے آپ دی زبان تے کی سی؟ امتی امتی امتی. جس دی پیدائش تے جڑا اپنی پیدائش تے امتی امتی پکارے، اپنی وفات تے امتی امتی پکارے. اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت، یاد رکھ سرکار نو تیرے نال کنا پیار ہوئے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ مرد آباد مرد آباد، لعنت بے شمار. سرکار پیدا ہون تے امتی امتی فرمان، سرکار دنیا تو رخصت ہون تے امتی امتی فرمان. دوسرا بات آپ نے بڑے فصیح اللسان طریقے نہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، کہ میں گواہی دینا ہے کہ میں گواہی دینا ہاں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں. دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دے رہے نے، گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دے رہے نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے اتے جس وقت الزام لگایا گیا کہ یہ بچہ تو کتھوں لے آئی ہے، تے آپ نے فرمایا مینوں نہ پوچھو، اس بچے نو پوچھو. تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے دے بچوں آکھیا انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں. لیکن جس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آندے نے تے آپ فرماندے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، میں گواہی دینا ہاں کہ اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے، اور میں اللہ دا رسول ہاں. میں نو یہ دس دیو کہ گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بڑی ہے یا محمد مصطفیٰ دی بڑی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ دی پاکیزگی دی گواہی دیندے نے، جبکہ میرے آقا جس وقت تشریف لے آندے نے آپ اللہ دی پاکیزگی دی گواہی دیندے ہیں. تے گواہی کی دی بڑی ہوئی؟ اللہ دی گواہی بڑی ہوئی، اللہ دی پاکیزگی دی گواہی بڑی ہوئی، یا نبی دی ماں دی پاکیزگی دی گواہی بڑی ہوئی؟ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گواہی جڑی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس گواہی دے معیار دی نہیں. سرکار نے اللہ دی توحید دی گواہی عطا فرمائی، اللہ دی توحید دی گواہی دیتی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ دی پاک دامنی دی گواہی. تیسرا نقطہ جڑی بات ہے وہ ہے کہ نور جڑا ہے وہ چراغ دے اتے غالب آ گیا. تو میرے دوست اے نور جڑا ہے اے نور معرفت الہی ہے جڑا ہر کسی نو حاصل نہیں ہوندا ہے، لیکن جنوں حاصل ہو جائے اتقوا بفراست المومن، پھر کی ہے مومن دی فراست تو ڈرو. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اللہ دی نظر نال دیکھتا ہے. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اتقوا بفراست المومن، مومن دی فراست تو ڈرو، اس واسطے کہ اللہ دے نور نال دیکھتا ہے. نور الہی، معرفت نور الہی جس وقت انہوں حاصل ہو جاندہ ہے تو پھر کی ہے او دے واسطے ہر شے رائی دے دانے دے مثل ہو جاندی ہے. کہ حضرت غوث اعظم پیران پیر بغداد شریف فرماندے نے کہ میرے ہاتھ دے اتے پوری دنیا پوری کائنات اس طرح ہے جس طرح کے رائی دا دانا ہوتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ اور حضرت بابا بختیار کاکی اوشی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جس وقت دہلی دے اندر حضرت بابا
زہد الاولیاء بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتنی رحمت اللہ علیہ نو فیض یاب کیتا تے آپ نے فرمایا کہ تینوں پوچھیا کہ کائنات کس طرح دی نظر آ رہی ہے تے حضرت بابا صاحب فرماندے نے کہ حضور پوری اللہ دی کائنات جڑی ہے وہ مینوں اپنے ہاتھ تے اس طرح نظر آ رہی ہے جس طرح رائی دا دانا ہوندا ہے. جس وقت نور الہی معرفت الہی نور معرفت الہی بندے دے ہاتھ وچ سامنے آ جاندا ہے دل وچ آ جاندا ہے تے پھر اودیاں اکھاں جڑیاں نے انہوں کسی ٹیلیسکوپ دی ضرورت نہیں رہندی ہے دنیا دے زمین دے نیچے دیکھن واسطے کسی چیز دی حاجت نہیں رہندی ہے. جس طرح اللہ دیکھتا ہے اس طرح اللہ دا بندہ بھی دیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی خصائص دے وچوں بات شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سامنے ویکھدے سن اسی طرح اپنی پشت دے پیچھے اپنی کانڈ دے پیچھے بھی ویندے سن. یہ 100 دلیلاں نکال لو کہ انہوں فلاں ہویا اے فلاں ہے اے خرق عادات جو ہے ایک معجزاتن ہے اے فلاں ہے اے علم غیب نہیں ہے لیکن جس وقت نور الہی جڑا ہے وہ بندے دے دل دے وچ آندا ہے اس وقت بندہ اپنی اکھ نال نہیں ویکھ رہا ہوندا بلکہ اللہ دی اکھ نال دیکھ رہا ہوندا ہے. اتقوا بفراست المومن مومن دی فراست تو ڈرو اس واسطے کہ اللہ دی نظر نال دیکھتا ہے. بخاری شریف دی حدیث ہے کسی بندے نو اعتراض ہوئے تو انشاءاللہ العزیز فقیر انہوں حدیث بالمتن جڑی ہے بخاری شریف چو دکھا سکتا ہے. اتقوا بفراست المومن مومن دی فراست تو ڈرو کیوں وہ اللہ دے نور دے نال دیکھ رہا ہوندا ہے اللہ دے نور دے نال دیکھ رہا ہوندا ہے. وہ تو زمین دے خزانے جڑے ہیں پوشیدہ نہیں رہندے اور تو آسمانہ دے خزانے جڑے ہیں پوشیدہ نہیں رہندے. اور دجال آئے دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا دجال دے وچ ایک قوت ہوئے گی کہ زمین نو کہے کڈ اپنے خزانے سارے باہر تے دجال جڑا ہے ایک کہے تے زمین اپنے سارے خزانے اگل کے باہر رکھ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال دا جس وقت ظہور ہوئے تے دجال دے قریب نہ جانا کیوں اس واسطے کہ تسی اپنا ایمان گوا بیٹھو گے. لیکن اللہ دے جڑے ولی نے اللہ دے جڑے نیک بندے نے وہ دجال دا مقابلہ کریں گے وہ دجال دا مقابلہ کریں گے جنہاں چ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترن گے انہاں دے نال اللہ دے ولیاں دی فوج ہوئے گی جڑی دجال دا مقابلہ کرے گی. کیوں اس فوج تے اثر نہیں ہوئے گا اس واسطے کہ وہ فوج جڑی ہے وہ اللہ دے نور دے نال ویکھدی ہے. دجال دا جے ظہور نہیں ہویا لیکن دجال دے ہرکارے دجال دے کرندے دجال پسند لوگ باہر نکل آئے نے جویں سردیاں دے جویں برسات دے وچ بیر بوٹیاں باہر نکل آندیاں نا تھلیوں بیر بوٹیاں نکل دیاں نا تھلیوں سارا سال نہیں کدوں دسدیاں بیر بوٹیاں تھلوں نکل آندیاں نے. اس طرح دجال دے نمائندے دجال دے آن تو پہلے ساڈے ایمان نو کھسن واسطے ساڈے کول آ بیٹھے نے. انہاں دجال دے نمائندیاں تو خود نو بچاؤ. بہت تانوں کچھ کہن گے کئی کہن گے تسانو آؤ تسانو نحال کریے ہاتھ بن کے انہاں تو چاہو معافی کہو سامبو اپنا جاہو جلال بیلی. بھائی پیدل شاہ صاحب لکھ دینے بلی وانگ انہاں دی گھات پیارے چوہے پھڑن سنبھال بیلی اپنے حال دی انہاں نو خبر نہیں لوکاں نو دسن عرشاں دا حال بیلی. کئی میں حالوں بے حال ڈٹھے گڑے وچ کنٹھڑے ڈال بیلی کئی ڈٹھے میں مشائخان دی ریس کر دے لمبی داڑھی تے ہاتھ جب پال بیلی بلی وانگ انہاں دی گھات پیارے چوہے پھڑن سنبھال بیلی. لوکاں نو عرشاں دا حال دسن اپنے حال دی خبر نہیں ہوندی انہاں نو تے لوکاں نو عرشاں دا حال دسن واسطے بہ جاندے نے. اے کون لوگ نے اے دجال دے نمائندے نے جڑے دجال تو پہلے تہاڈا ایمان کھسن واسطے اس دنیا دے وچ آئے ہوئے نے. اے تانوں بڑا کچھ کرن گے آؤ تانوں نحال کریے آؤ تانوں بحال کریے آؤ تہاڈے اندر نور بھریے آؤ تہاڈے اندر فلاح کریے آؤ تانوں معرفت الہی دئیے. لیکن میرے دوستو خیال رکھنا اپنا ایمان جڑا ہے وہ کسے دی شرارت دے نال کسے دے شر دے نال بڑھوا نہ لیا جائے.
ایمان دی جڑ جڑی ہے وہ ضائع نہ کروا لینا. ایمان جڑا ہے وہ بڑی قیمتی شے ہے. وقت گھٹ ہے, میں اپنے موضوع نو مکمل کردا ہاں. چنانچہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین, اس واسطے قرآن چ کیا گیا تحقیق کہ آیا تواڈے وال کی شے نور, تے پھر کون آیا, پھر کون آیا, کتاب مبین, پھر کھلی کتاب آئی. حضرت بی بی آمنہ فرماندیاں نے کہ نور نکلیا او دے وچ گھر دے در و دیوار چمک گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف دی والدہ فرماندیاں نے کہ حضور پیدا ہوئے, گھر دے در و دیوار نور دے نال روشن ہو گئے. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماندیاں نے حضور دی پھوپھی صاحبہ کہ کی ہے کہ جس وقت سرکار پیدا ہوئے تے نور نکلیا, گھر دے در و دیوار چمک اٹھے. اے دا مطلب اس آیت دی جس وقت اسی شرح کریں گے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین, تے تحقیق سارے تو پہلا تواڈے وال کی شے آئی ہے, نور آیا ہے, نور نبوت آیا ہے, نور محمد آیا ہے, نور مصطفیٰ آیا ہے, اور پھر نور مصطفیٰ تے کتاب نازل ہوئی. پھر نور مصطفیٰ تے کتاب نازل ہوئی ہے. ایک کتاب دی حفاظت کرنا تہاڈی بھی ذمہ داری ہے, اس کتاب دی حفاظت کرنا میری بھی ذمہ داری ہے, اے فرشتیاں دی ذمہ داری ہے, ملاؤ الاعلیٰ دی ذمہ داری ہے, دنیا دے فرشتیاں دی ذمہ داری ہے, مسلمان جنہ دی تے فرض ہے کہ انہاں دی اس کتاب دی حفاظت کرن, اور اللہ نے دی حفاظت اپنے ذمہ آپ لے لی. دوستو یہ اللہ دی کتاب ہے, کتے نازل ہوئی ہے, نور تے نازل ہوئی ہے, لوح محفوظ کی ہے, نور ہے, لوح محفوظ کی ہے, نور ہے. اور نور تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود کی نے, نور نے, اللہ دا قلم کی ہے, نور ہے, اللہ دی زبان کیا دی بنی ہے, نور دی بنی ہے, اللہ دی لوح کا دی بنی ہے, نور دی بنی ہے, جبرائیل کا دا بنیا ہے, بولو جبرائیل کا دا بنیا ہے, نور دا بنیا ہے. ہر قلب جبرائیل جڑا ہے او کادا بنیا ہے. ایدا مطلب اللہ دے علم تو قلم دے وچ, دوات دے وچ, دوات دے وچوں قلم دے وچ, قلم تو لوح محفوظ تے, نور دا ایک درجہ, نور دا دوسرا درجہ, نور دا تیسرا درجہ قلم دا, چوتھا درجہ لوح دا درجہ, پنجواں درجہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نور دے بنے ہوئے. پھر اس تو بعد قلب محمد کا دا بنیا, قلب جبرائیل کا دا بنیا ہوا ہے, قلب جبرائیل نور دا بنیا ہوا ہے. قلب جبرائیل تو ایک قرآن کس سے نازل ہو رہا ہے, قلب محمد سے نازل ہو رہا ہے. وہ اللہ دے بندیو اے 6 واسطے جڑے نے اے نور دے ہون تے 7واں واسطہ جڑا ہے وہ خاک دا کیویں ہو سکدا ہے. ثابت یہ ہویا کہ قلب محمد بھی جڑا ہے نور ہے. قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ آیا اللہ والو تواڈے وال سب تو پہلا کی ہے نور, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا. اسی واسطے جدو نور دا ذکر آیا تے مفسرین نے ایدی تفسیر کردے ہوئے فرمایا کہ وہ ہوا نور محمد, او جڑا ہے نور محمد ہے. کتاب مبین دا فرمایا وہ ہوا القرآن, او قرآن ہے. دوستو جتنی عظمت جتنی عزت حضرت جبرائیل علیہ السلام دی ہے, جتنی عزت جتنی عظمت لوح دی ہے, قلم دی ہے, دوات دی ہے, اللہ دی ہے, لوح محفوظ دی ہے, اور جبرائیل دی ہے, قلب جبرائیل دی ہے, قلب محمد دی ہے, اور جسد محمد دی ہے. یقین جانو اتنی عزت قرآن دی ہے, اتنی عزت قرآن دی ہے. اور جڑا بندہ قرآن تے تعویلاں دے, قرآن تے دلیلاں دے, او بندہ اپنے جرم نو چھپان دی کوشش کردا ہے. باہر کیف میرا موضوع نہیں ہے, میں بات کر رہا سی اے نور جڑا ہے اے جس وقت غالب آ گیا چراغ تے اے اللہ دے جہنم دے اگ دے اتے بھی غالب آ جائے گا. چوتھا لطیفہ پیش کردا ہے, چوتھا نقطہ. آپ دنیا وچ مسرور تشریف لے آئے, خوش آئے, روئے نہیں, مختون آئے, ختنہ شدہ آئے, ناف بریدہ تشریف لے آئے. تو بات ایسی ہے آپ دی امت جڑی ہے اس دنیا چو کس طرح جائے گی, مسرور جائے گی, مغفور جائے گی. تیرے بچ تعجب والی کیڑی گل ہے, بشرطے کہ سرکار دا امتی ہووے سی, سرکار دا امتی ہووے سی. سرکار فرماندے نے پنجواں نقطہ, آپ نو آب رحمت دے نال غسل دے کے اس دنیا چ لیاندا گیا. تے جدوں آپ دا امتی جڑا ہے اس دنیا چو غسل دے کے روانہ کیتا جاندہ ہے, او دی بخشش اس غسل دی وجہ نہ ہو جائے تے تعجب والی کیڑی گل ہے.
چھواں نقطہ بیان کردا ہاں، بات مختصر کر دیا ہویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دونوں کندھیاں درمیان مہر نبوت سی، اوتے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں لکھیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اس واسطے کہ قریش دے کفار جڑے نے، کفار مکہ جڑے نے، وہ اپنے دجل دے نال، فریب دے نال، دھوکے دے نال مسلماناں نو جڑا ہے وہ اپنے لین تو نہ ہٹا لین۔ آج بہت سارے لوگ جڑے نے اسی یہ دیکھیا ہے کہ اپنے دجل دے نال، فریب دے نال لوگاں نو اپنے وال راغب کر دینے، گلاں کر دینے۔ جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد مسیلمہ کذاب آ گیا، مسیلمہ کذاب آ گیا، سجا بنت حارث آ گئی، نبی بھی آ گئی۔ نبی تو آنے ہی آنے سی، جھوٹے نبی آنے ہی آنے سی، لیکن جھوٹے نبیاں تو بعد جھوٹے نبیاں دے نال ایک جھوٹی نبیہ بھی پیدا ہو گئی۔ حالانکہ اللہ نے 1,24,000 یا 1,24,000 جنہیں بھی نبی بھیجے نے انہاں وچ ایک نبیہ نہیں بھیجی، ایک عورت نو نبیہ نہیں کیتا، لیکن سرکار تو بعد جھوٹے نبیاں دی لین لگ گئی۔ کیوں؟ دجل، فریب، دھوکا، فراڈ نام کیدا سی سرکار دا۔ سرکار تو بعد اسی بھی نبی ہیں۔ سرکار نے پہلا فرماتا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں، نبیاں دے اوتے مہر ہاں، میں تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ لیکن اس کے باوجود قادیان دے وچوں غلام احمد قادیانی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، انگریزاں دا بنایا ہویا ایک اٹھ کے کھلو گیا۔ کیوں اٹھ کے کھلو گیا؟ تاکہ مسلمانہ دے وچ تفریق پیدا کیتی جائے۔ دجل، فریب، دھوکا، بڑا میٹھا میٹھا قادیانی بولن گے۔ کسے قادیانی دے کول چلے جاؤ بڑا میٹھا بولن گے۔ قادیانی تسی انہاں کولوں رشتہ منگو، قادیانی تانوں رشتہ دین واسطے تیار ہو جان گے لڑکی دا، لیکن کسے مسلمان دی لڑکی نو قادیانی اپنے گھر بیاہ کے نہیں لے کے جائے گا، بلکہ قادیانی لڑکیاں جڑیاں نے وہ مسلمان منڈیاں نو بیاہ کے لے جاندیاں نے۔ ایتھوں بڑا خوشی ہوندی ہے لوکاں نو کہ اسی امریکہ چلے ہاں، اسی برطانیہ چلے ہاں، لیکن او دا بدلہ، او دا اجر، او دے اگینسٹ تسی کی انعام دیتا، کی فائدہ دیتا، کی رقم دیتی ہے، او دے تسی اپنے ایمان دے نال باہر جان نو خرید لیا۔ جس وقت تسی کیا کہ غلام احمد جڑا ہے قادیانی، دیکھو پہلے انہیں کیا کہ میں محمد دی نبوت دے تھلے ذلی نبی ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دے تھلے ذلی نبی ہاں، بروزی نبی ہاں۔ پہلا انہیں کیا میں بروزی ذلی نبی ہاں، ذل کیا سائے دے تھلے جڑا نبی ہوئے، جی میں درخت دے سائے تھلے بیٹھے ہو، تو یہ سارے ذلی ہو نا، سائے والے ہو، سائے تھلے بیٹھے ہو، میں تپے بیٹھا تقریر کر رہے ہیں، تو یہ سارے ذلی ہوئے، صاحب ذل ہوئے، صاحب سایہ ہوئے، تے انہیں نبوت دا اظہار کیتا، تے کی دی نبوت دے تھلے لوڑ پئی انہوں، کی دی چھتری دی لوڑ پئی، انہوں چھتری دی لوڑ پئی، تے کی دی چھتری دی لوڑ پئی، میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ شب اسرا کے دولہ شاہ ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چھتری دی لوڑ پئی۔ اور میں چھتری اتے لگی ویکھی دربار دے اتے، تے میں نو یاد آ گیا کہ غلام احمد قادیانی نو بھی، غلام احمد قادیانی نو بھی اپنی نبوت دا اظہار کرنے واسطے اگر کسے دی چھتری دی لوڑ پئی سی تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دی چھتری دی لوڑ پئی سی۔ یا علی مردہ آباد، مردہ آباد، لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، زندہ آباد، زندہ آباد۔ غلام احمد قادیانی نو اپنی نبوت ظاہر کرن واسطے
اگر کسی دی ضرورت پئی تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دی چھتری دی ضرورت پئی آندا ہے کہ میں محمد دی نبوت دے تھلے اونا دا ذلی نبی ہاں بروزی نبی ہاں کیوں اس واسطے کہ جھوٹے لوگ جڑے ہوندے نے اونا نو اپنے جھوٹ نو ثابت کرن واسطے کسے سچے بندے دی ضرورت ہویا کر دی دجال نو دجال و فریب واسطے دھوکہ دہی واسطے فراڈ واسطے دھوکہ دین واسطے لوکاں نو گمراہ کرن واسطے بھولے بھالے لوکاں دا ایمان کھسن واسطے اگر ضرورت پیندی ہے تے سچے لوکاں دے سائے دی ضرورت پیندی ہے اور وہ کہندے ہاں کہ اسی فلاں درویش دے سائے دے تھلے ہاں اسی فلاں ولی دے سائے تھلے ہاں اسی فلاں پیر دے سائے تھلے ہاں کوئی مولوی آوے اور کبے اسی فلاں انجمن دے سائے تھلے ہاں یا کوئی اور آوے وہ آکے کہندے ہیں اسی فلاں 10 دے سائے تھلے ہاں اور لوڑ پیندی ہے تے کسے بڑے سایہ دار درخت دی لوڑ پیندی ہے بے شک او دیاں تھلوں جڑا بھی بڑیاں جاندیاں نے لیکن او دے سائے تھلے بیٹھیا بھی او دے سائے تھلے جاندا ہے لیکن لوگوں میرے دوستوں عزیزوں یاد رکھو کہ چھتریاں دے نیچے او بیٹھ دے نے جڑے توپ تو ڈر دے نے توپ تو خوف کھاندے نے زمانے دے نشیب و فراز تو خوف کھاندے نے او بندے جڑے دھوپ دے وچ ترنے جاندے ہون حضرت قبلہ عالم بابا جی پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار حضرت بابا پیر ناظم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مرید جڑے نے دھوپ دے وچ سردی دے وچ گرمی دے وچ نکل دے نے اپنے شیخ دے نال پیر ناظم شاہ صاحب دے نال انہاں دی مثالی صورت دے وچ تے کسے نے پوچھیا سرکار بھوک نہیں لگ دی سی پیاس نہیں لگ دی سی آپ نے فرمایا بھوک بھی لگ دی سی پیاس بھی لگ دی سی جدوں مینوں بھوک لگ دی سی تے میں سرکار دا تلوا چٹ لیندا سی جدوں مینوں پیاس لگ دی سی تے پھر اگے ود کے میں سرکار دا تلوا چٹ لیندا سی تے میری بھوک بھی اٹھ جاندی سی میری پیاس بھی اٹھ جاندی سی کسی نے پوچھا کہ سرکار کلو لداخ پھر دے رہے ہو اوتھے تانوں گرمی سردی محسوس نہیں ہوئی آپ نے فرمایا العشق نارلتی یحرک ما سوا اللہ عشق جڑا ہے وہ ایک اہجی اگ ہے جڑی اللہ نے سوا ہر شے نو جلا کے راکھ کر دیندی ہے حضرت قبلہ عالم بابا جی شیخ الحدیث و تفسیر پیر علامہ سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمت اللہ علیہ نے اگر بابا جی پیر سید محمد حسین شاہ رحمہ دا علم اٹھایا ہے پرچم اٹھایا ہے آپ دی خلافت اٹھائی ہے تے اس نے اٹھا کے آپ جنگلاں دے وچ پھرے آپ ٹبیاں تے پھرے ریت دے ٹبیاں تے پھرے انہاں علاقیاں تے پھرے جنہاں دے وچ سواری دا بندوبست کوئی نہیں سی اور سرکار دا نام جڑا ہے اس نو دور دور پھیلایا اج لوگ کہندے نے کہ یہ سلسلہ اگے نہیں بڑھ سکیا یہ سلسلہ اگے نہیں بڑھ سکیا ہاں اسی سلسلہ اس طرح اگے نہیں بڑھانا جس طرح لوگاں نے سلسلے اگے بدائے ہیں ساڈے کولوں نہ زکات کٹھی کیتی جاندی ہے نہ کھلا کٹھیاں کیتیاں جاندیاں ہیں نہ اسی زکات کٹ کھاندے ہاں نہ کھلا کھاندے ہاں اسی کی ہے حق کھان والے ہیں حق کھلان والے ہیں حق بولن والے ہیں حق سنن والے ہیں حق سنان والے سلسلے او اگے بڑھدے نے جڑے کھلا لوگاں کولوں قربانی دیا کھلا منگدے نے سلسلہ اگے نہیں بڑھیا اور سلسلہ آگے بڑھنا اور کی ہوندا ہے اج بابا جی قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ اللہ رحمہ دے 4.5 لاکھ مرید پاکستان دے وچ اور پاکستان تو باہر امریکہ وچ سویڈن دے وچ ناروے دے وچ لندن دے وچ پوری دنیا دے وچ پوری دنیا دے ممالک دے اندر موجود نے ایک الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجدہ نے سانو صبر عطا فرمایا ہویا ہے اسی تھوڑی جی پی کے آفر نہیں جاندے جو تھوڑی سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو یہاں عالی ظرف کا ہے کام کم ظرف کو یہاں سے نکال دو جو تھوڑی سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو جڑا تھوڑی جی پی کے بہک جاوے او دا میکدے چ کام نہیں ہوندا میکدے چ اے اللہ دے بلیاں دے گھر دے وچ او دا کام ہوندا ہے
جیڑا مٹکیاں دے مٹکے پی جائے. میں نہیں کہندا کہ شراب کیڑی شراب پینی جائز ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا, بلکہ یہ شراب معرفت ہے, شراب نور الہی ہے, اللہ دے نور دی معرفت دا ہے. جیڑا اس میں کدے نو پی گیا مٹکے دے مٹکے لا کے حضرت قبلہ عالم بابا جی پیر سید دلشاد حسین شاہ اللہ رحمہ وانگو پی گیا, اور پھر لوگاں نو پتہ نہیں لگیا کہ پیر دلشاد کی ہستی سی, کی مقام سی ہودا تے کی بات سی. تو جناب من جڑا تھوڑی جی پی کے بہک گیا انہوں میں کدے چودا مقام نہیں ہوندا, بلکہ ایتھے عالی ظرف دا مقام ہے, کم ظرف دا مقام نہیں ہے. اور غلام احمد نو قادیانی نو اگر کسی دی نبوت ضرورت پیش آئی تے میرے آقا دی نبوت دی چھتری دی لوڑ آئی, انہیں کیا کہ میں اس چھتری دے نیچے ذلی نبی ہاں, بروزی نبی ہاں, اگر کسے نو آج ضرورت پیش آ رہی ہے تے حضرت قبلہ عالم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری رحمت اللہ علیہ تاج ولی سرکار دی چھتری دی لوڑ پیش آ رہی ہے. عزیزان گرامی قدر, غلام احمد قادیانی غلام احمد پرویز او دی ہی اگلی بگڑی ہوئی شکل ہے. غلام احمد پرویز جیڑا کہ منکر حدیث ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے سرکار کے ایک لفظ کا انکار کر دیا اس نے اپنا ایمان گوا دیا, اس نے اپنا ایمان گوا دیا, کھو دتا مان, کھس گیا دا ایمان, ایمان دے پلے نہیں رہا. عزیزان گرامی قدر, غلام احمد پرویز جڑا ہے غلام احمد قادیانی دی اگلی صورت ہے. بے شک انہیں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا, اپنے آپ نے مسلمان اخواندا ہے, بہت سارے وہ پیروکار نے, لیکن یاد رکھو جڑا حدیث دا انکار کرے وہ کی ہے ساڈے نزدیک وہ بھی ساڈے وچوں نہیں ہے. غلام احمد قادیانی ساڈے وچوں نہیں ہے. اپنے ایمان نو بچاؤ, بڑا میٹھا میٹھا بولن گے, جڑے دجل والے لوگ ہون گے, فریب والے لوگ ہون گے, دھوکے باز لوگ ہون گے, ڈنڈ والے لوگ ہون گے, دلال لوگ ہون گے, بڑا میٹھا بولن گے. کیوں میٹھا بولن گے؟ تاکہ تانوں اپنے پنجرے چ پھسا لئیے. دیکھو بڑے ایک مثال میں تانوں دیندا ہاں, کسے نو پھسانا ہوئے تے جے انہوں کہیے اوئے ادھر آ تے تواڈے کول آئے گا؟ کدی نہیں آئے گا. لیکن جدوں کسے نو پھسانا ہوئے تے دجل ہوئے, فریب ہوئے تے ککڑی نو کہندے ہو آ آ آ آ, انہوں پچکار دے ہو, پچکار دے انہوں کتھے لے جاندے ہو؟ دڑبے وال لے جاندے ہو. دڑبے وال جا کے مڑ کے وہ کی ہے چوہے پھڑن سنبھال سنبھال بلی, بلی وانگ انہاں دی گھات پیارے, چوہے پھڑن سنبھال سنبھال بیلی. اے میرے نبی دی معصوم پیڑو, میرے نبی دی معصوم امت, یاد رکھو کہ تسی سرکار دے معصوم امتی ہو. سرکار نے فرمایا کہ مومن جڑا ہوندا ہے سخی ہوندا ہے, بھولا بھالا ہوندا ہے. تسی بھولے بھالے ہو, اے لوگ دجل والے نے, فریب والے نے, دھوکے والے نے, اے تہاڈا ایمان جڑا ہے ایک کھس لینا چاہندے نے. تے پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی تہاڈا ایمان جڑا ہے اس نو محفوظ رکھنا چاہندا ہے. کوئی قادیانی ہوے, کوئی پرویزی ہوے, کوئی ہوے, تسی اونا وال کن لا کے نہیں دھرنا. اپنا عقیدہ مضبوط کرو اور اپنے عقیدے دی گل غور نال سنیا کرو, انہوں اپنے دل دے وچ جگہ دیا کرو. اگر کوئی تشکیک پیدا ہوئے کہ بجائے اس دے کہ دوجے جی نے لائی گلی تے او دے نال ٹر چلی, او دے نال جان دی بجائے پیر ظفر شاہ کو اپنا عقیدہ درست کروا لیا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجدہ ساڈے عقیدیاں دی, ساڈے ایمان دی حفاظت فرمائے. ٹائم کافی ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.